الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أقرب الناس إلي يوم القيامة أقصرهم علي صلاة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، کچھ احباب کا بلکہ بہت سارے احباب کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے سفر کی رویداد اور اپنے سفر کے تاثرات پیش کیے جائیں۔ میں نے کل بھی وہاں ہمارے مدرسے میں کہا کہ سفر نامے بڑوں کے ہوتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں ان کے سفر نامے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے سفر کے اندر بہت کچھ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس میں امت کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، بہت چھوٹے ہیں، ہمارا سفر ہی کیا ہوتا ہے، تاہم لوگوں کا اصرار بہت رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصرار میرے جانے کی بنیاد پر نہیں ہے، اپنے اکابر محدثین سے محبت کی بنیاد پر ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے سننا چاہتا ہے۔ اے ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما قررته يتزوع۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نعمان ابن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خوب ذکر کرو، اس لیے کہ ان کا ذکر جتنا ہوتا ہے مجھے اتنی ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اکابر کے تذکروں میں محبت ہے، اس لیے کہ وہ سب غلامان رسول تھے۔ اور اسی کے ساتھ ان کی زندگیاں علم دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کھپا دی۔ میں کسی مجلس میں ایک بات کہہ چکا ہوں آپ کو کہ علم حدیث کی حفاظت کے لیے حضرات محدثین نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی معاف نہیں کیا۔ بہت غور طلب بات ہے۔ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ ہیں، جو جنت البقیع میں دفن کیے گئے ہیں، اور مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ جس جنازے پر اور جس چارپائی پر
ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اور جسم مبارک رکھا گیا تھا، اسی چارپائی پر علی ابن مدینی کے انتقال کے بعد آپ کو لٹا کر جنت البقیع میں لے جایا گیا۔ بہت بڑے محدث، امام بخاری کے استاد ہیں اور بخاری ان کے دیوانے ہیں، عاشق، ان کی روایتوں سے اپنی بخاری شریف کو بھر دیا۔ علی ابن مدینی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ تمہارے والد صاحب محدث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم ان سے حدیث لیں؟ علی ابن مدینی سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ تمہارے والد صاحب محدث ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم ان سے حدیث لیں؟ علی ابن مدینی نے فرمایا دیکھو میرے باپ کا مسئلہ ہے، کسی اور سے پوچھو۔ فرمایا نہیں، ہم آپ ہی سے پوچھیں گے۔ تو علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سونے کے حروف نہیں، دلوں پر لکھو، سونے کے حروف کبھی مٹ بھی جائیں گے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے باپ سے روایت نہ لینا، اس لیے کہ میں نے میرے والد کو گھر میں جھوٹ بولتے دیکھا ہے۔ اپنے باپ تک کو معاف نہیں کیا حدیث کے لیے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ، مشہور ان کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت الامام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت ہم تمہارے بیٹے سے روایت لیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بیٹے سے روایت نہ لینا، اس لیے کہ وہ حدیث کا آدمی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا۔ مسلم شریف کے مقدمے میں یحییٰ ابن ابی انیسہ رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے بھائی زید ابن ابی انیسہ جو محدث ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ان سے روایت لیں؟ یحییٰ ابن ابی انیسہ فرماتے ہیں لا تاخذ عن اخی، میرے بھائی سے روایت نہ لینا، فإنہ کذاب، اس لیے کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا۔ آج میں میرے باپ کے عیب ہوتے ہیں تو بھی پردہ ڈالتا ہوں، آج میرے بھائی کے عیوب ہیں تو پردہ ڈالتا ہوں، آج میری اولاد کے عیوب ہیں تو پردہ ڈالتا ہوں۔ حضرات محدثین نے سب سے بڑی ان کے سامنے اگر کوئی چیز تھی تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے حدیث کے خاطر وہ سب کچھ کر گئے، سب کچھ برداشت کر گئے۔ ضرورت پڑی وطن چھوڑا، ضرورت پڑی اہل و عیال چھوڑ دیے، ضرورت پڑی شہادت کی شہید ہو گئے۔ جس طرح کے بھی مسائل آئے لیکن نبی کے دین کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگلی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری تھی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف شیس، ان تمام صحیفوں کو حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کی امت کے علماء کو دی تھی کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ امت کے علماء نے رشوت میں پیسے لے لے کر کتابوں کے مسائل کو بدل دیا۔ حلال کو حرام بتایا، حرام کو حلال بتایا، جائز کو ناجائز بتایا، ناجائز کو جائز بتایا۔ جب یہ آخری شریعت آئی تو فرمایا کہ اب اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں امت کے حوالے نہیں کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں خود حفاظت کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اتاری، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اس لیے کہ وہاں تو چلیے اگر خرابی آ بھی گئی تھی تو بعد میں نبی آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا نبی، وہ ان خرابیوں کو دور کر دیتا تھا۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اگر اس کتاب میں خرابی آ گئی تو اس کو کون صاف کرے گا؟ اس لیے فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں ہی لیتا ہوں۔ 1432-33 سال ہو گئے، ایک زبر اور زیر کا فرق نہیں آ سکا۔ ہم ان مستشرقین سے، ان دنیا کے ظالموں سے یہ کہتے ہیں ساری دنیا کے قرآن کو جمع کر کے جلا دو، دریا میں بہا دو، اور ساری دنیا کے قرآن کریم کو تم جلا کر کے راکھ کر دو، پھر بھی ہمارا قرآن جو سینے میں ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ تم کاغذ کے قرآن کو مٹاؤ گے، سینے کے قرآن کو کون مٹائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی جو ذمہ داری لی تو حفاظت کیسے فرمائی؟ دل میں اتار کر، سینے میں اتار کر قرآن کی حفاظت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں شروع ہی میں تیسری روایت میں یوں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی کے کلمات کہہ کر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل خدیجۃ الکبریٰ کے چچازاد بھائی ہے، اور وہ پہلے عرب مشرکین میں سے تھے، اس کے بعد انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، ان کے پاس لے گئے اور ساری کیفیت بتائی، اور حضرت نے فرمایا، خدیجہ نے فرمایا کہ آپ انہی سے سن لیجئے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بتائی کہ اس طرح میں غار حرا میں تھا اور یوں ہوا اور یوں ہوا۔ تو ورقہ کہنے لگے ھذا الناموس الذی قد جاء موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، مطلب آپ کو نبوت ملی ہے۔ یہاں ورقہ کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، ورقہ کا تعارف کراتے ہوئے، ان کی اوળख کراتے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ جو جملہ استعمال کر رہی ہے، وَكَانَ يَكْتُبُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، اور کتاب التفسیر بخاری میں ہے وَكَانَ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ، چونکہ ان کی اصل کتاب جو تھی وہ سریانی زبان میں تھی، تو قوم کو سمجھانے کے لیے وہ عربی زبان میں مضمون کو منتقل کرتے تھے۔ بھئی ہماری زبان اردو یا گجراتی ہے، اب اگر کوئی عربی کی کتاب ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے اردو یا گجراتی میں منتقل کرنا پڑے گا۔ تو ورقہ سریانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَكْتُبُ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگلی کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور اگلی کتاب لکھ کر سمجھائی جاتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کا حفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ عجیب نقطہ نکالا ہے، اگر حفظ کا مسئلہ تھا تو ورقہ کو لکھ کر سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی زبان سے سمجھاتے، ان کی عربی زبان تھی، مادری زبان تھی۔ لیکن کتابت کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ وہ کتابیں حفظ نہیں ہوتی تھی، تورات، زبور، انجیل۔ اللہ نے اسی امت کو یہ تمغہ عطا فرمایا، چونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں سینوں سے اس کی حفاظت کروں گا۔ آگے آ جائیں، لوگ باہر بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں، تھوڑے سے مل مل کر بیٹھے۔ مطلب یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی وہ تو سینوں سے محفوظ ہو گئے، وہاں پر قرآن کے معانی کی حفاظت بھی اس میں آ گئی. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ہم نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ کی حفاظت سینوں سے ہوئی، اور اس کی جو معانی ہے، معانی سے مطلب کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن کے معانی ہیں، اس کی حفاظت بھی اس میں آ گئی. تو احادیث کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی؟ امت میں اللہ نے وہ مخصوص بندے پیدا کر دیے جن کو محدثین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا کر اللہ کے نبی کے کلام کو محفوظ کر کے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ، سچی روایتیں، غلط روایتیں، صحیح روایتیں، غلط روایتیں، موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں، صحیح روایتیں، ان تمام کو نکھار کر امت کے سامنے پیش کر دیا. اب ہمیں صرف اس کتاب کو لے کر نوالا اٹھا کر پیٹ میں رکھنا ہے. کارنامے تو محدثین نے انجام دے دیے، اور اس کے لیے خوب پاپڑ بیلے ان لوگوں نے، خوب محنتیں کی، خوب جفاکشیاں برداشت کی. محدثین پر ایسے بھی حالات آئے کہ علم حدیث کو حاصل کرنے گئے اور جان کے لالے پڑے اور پانی ختم ہو گیا اور ریگستانی میدان میں چلنا پڑا اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا. تو ایک محدث کے حالات میں لکھا ہے کہ اپنا پیشاب پی کر جان بچائی. ایسے بھی حالات ہیں. اور ایسے بھی حالات ہیں کہ امام احمد کے پاس ایک محدث حدیث کے لیے جا رہا ہے اور امام احمد پر پابندی لگ چکی تھی، نظر قید ہو چکے تھے. تو وہ محدث کہہ رہے ہیں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کے پاس حدیث لینے کے لیے، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مجھے ممانعت ہیں. تو وہ محدث صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت میں روزانہ بھکاری بن کر فتح پرانے کپڑوں میں بھیک مانگنے آپ کے گھر پر آؤں گا، آپ بھیک دینے کے نام پر آنا اور اس بہانے سے ایک حدیث سنا کر چلے جانا. ایسے بھی حالات ہیں محدثین کے حالات. یہ جو ہمارے سروں پر توپیاں اور یہ داڑھی اور یہ کرتا اور یہ مسجدیں اور یہ نماز اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ان اکابر کی قربانیاں ہیں، یہ ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں. اللہ ان کی قبروں پر لاکھوں سلام نازل فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو محدثین کا ایک بہت بڑا طبقہ تاشقند، سمرقند، بخارا اسی علاقے کا ہے. اور آپ تعجب کرو گے کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے جن افراد کا، جن بزرگوں کا، جن اکابر کا، جن محدثین کا انتخاب کیا، وہ عرب نہیں ہے، وہ اجمی ہے، غیر عرب ہے، فارسی بولنے والے، عربی نہیں ہے. وہ امام بخاری عربی نہیں ہے، امام ترمذی عربی نہیں ہے، امام مسلم عربی نہیں ہے، امام ابو داؤد سجستان ایران کے رہنے والے عربی نہیں ہیں، علامہ ابن ماجہ عربی نہیں ہے، علامہ دارمی عربی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ عربی نہیں ہے، امام شافعی عربی نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل عربی نہیں ہے، بغداد کے رہنے والے. عرب کے نہیں ہیں، عجم کے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے عجم کو، یہ ایشیا کو اللہ نے دونوں کے لیے قبول فرمایا. جتنے حفاظ ایشیا میں ملتے ہیں اتنے حفاظ کہیں نہیں ملتے، اور جتنے محدثین عجم میں جنم لیا ہے ایشیا میں، اتنا عرب میں کہیں جنم نہیں لیا، اگرچہ دین وہاں سے چلا. یہی ایک امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا کے دل پر. ابھی کا ایک واقعہ میں سناؤں، وہاں کے لوگوں نے جو ہمیں بتایا کہ اس سال حجاج کے کوتے کو کاٹ دیا گیا تھا. ہر جگہ پر 20% ہر ملک میں حاجی کے اتنے ویزا کم کر دیے، 20%. ازبیکستان ملک کے
گورنر نے سعودی عرب کو لکھا کہ ہمارے ملک کے حجاج کے کوتے کو نہ کاٹا جائے، یعنی ہمارے جتنے ویزا ہیں اس کو باقی رکھے جائیں۔ پوری دنیا میں چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، سب کے 20% کاٹ دیے، لیکن سعودی عرب حکومت ازبیکستان کی حکومت کو جواب دے رہی ہے، بڑا عجیب جواب دے رہی ہے کہ آپ کا خط ملا اور ہم نے اس مسئلے پر غور کیا، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں ہم تمہارے حج کے کوتے کو نہیں کاٹتے ہیں۔ یہ ابھی کا تازہ واقعہ، پوری دنیا پر امام بیٹھا ہوا ہے، سب کے دل پر۔ برسوں سے بخاری شریف سے وابستگی ہے، اس کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور جی ہر وقت مچلتا تھا کہ جو نبی کے کلام کی حفاظت کے لیے کیسے کام کر گیا، اور اللہ نے کیسی مقبولیت دی اس بندے کو، اور کن حالات سے وہ گزرا، تو کبھی ان کی قبر کی زیارت بھی ہونی چاہیے، کبھی حاضری بھی ہو۔ بہت سالوں سے ایک تمنا دل میں گونج رہی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز تقدیر ہی پر ہوتی ہے، تقدیر میں مقدر ہی کی روزی بھی ملتی ہے، مقدر ہی کا سفر بھی ہوتا ہے، مقدر ہی کے مصائب بھی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا مصیبتیں ڈالنا چاہے، لیکن رب کریم اگر نہ چاہے تو کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتا، اور ساری دنیا اگر مل کر کے عزت دینا چاہے، مقدر میں ذلتی ہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اگر ساری دنیا ذلتیاں ڈالنا چاہے، لیکن رب کریم اگر چاہتا ہے تو ذلتیوں کے کانٹوں کے بار میں بھی اسے عزت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ شان ربوبیت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ برسوں کی تمنا کے بعد مقدر میں سفر ابھی لکھا تھا، ہم یہیں سورت سے دہلی پہنچے، اور رات 3 بجے قریباً ہمارا فلائٹ ازبیکستان کا تھا۔ جہاز صبح پہنچا، لیکن ایئرپورٹ چھوٹا ہونے کی بنیاد پر اور کاؤنٹر کم ہونے کی بنیاد پر صرف 2 فلائٹ آئے۔ اس کے باوجود ان دونوں فلائٹوں کا امیگریشن پاس کرنے میں قریباً ہمیں جو وقت لگا وہ 3.5 گھنٹے لگ گئے۔ فجر کی نماز تو ایئرپورٹ ہی میں ادا کی، نکلتے ہی ہم نے جو یہاں سے غائب طے کیا تھا، حضرت مفتی احمد صاحب ادام اللہ فیضہم العالیہ، اللہ آپ کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ حضرت اس وقت بیمار ہیں، بواسیر کی کافی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت نے مجھے خود ایک گائیڈ کی رہنمائی یہیں سے کی تھی، مجھے 2-3 رہنمائی کی تھی، چونکہ مجھ سے پہلے حضرت کا سفر رمضان کے بعد ہوا تھا، اور ابھی جب حضرت سے میری بات ہوئی تو مجھے کہنے لگی کیسا رہا کارگزاری۔ میں نے کہا تمہاری رہبری اور رہنمائی دینی اعتبار سے بھی ہم کو کام آتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں کام آئی، اس لیے کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، دین ہو یا دنیا ہو۔ تو ہم وہاں سے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد ہمارا جو گائیڈ تھا وہ وہاں حاضر تھا، ہم 8 ساتھی تھے، اور فوراً ہمارا ایک فلائٹ تھا، ڈومیسٹک فلائٹ وہاں سے، جہاں سے ہمیں جانا تھا ترمز، جہاں حضرت الامام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار ہے۔ ہمارا فلائٹ چلا، رن وے پر پہنچا، لیکن خراب تھا، واپس آیا۔ اچھا ہوا کہ فضا میں نہیں گیا، وہیں سے واپس آ گیا۔ پھر دوسری فلائٹ میں ہمیں بٹھائے گئے، 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد، قریباً 800 کلومیٹر ہے تاستن سے ترمز، ہم وہاں اترے، رات بھر کی بیداریاں تھی۔
ساتھیوں کو مشورہ دیا میں نے کہ دیکھیے تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں زیارت کے لیے جانا، انسان جب تھکا ہوا ہوتا ہے اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو کیا لذت آتی ہے اسے، کہ آرام کر لیں اور آرام کے بعد ہم کل صبح چلیں گے۔ ہم دوسرے دن صبح کو سب سے پہلے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر پہنچے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس زمانے کے سب سے بڑے حکیم اور ڈاکٹر بھی تھے۔ ہم نے وہاں زمین میں 10-10 فٹ کھڈے دیکھے جس میں ایک آدمی سو سکتا ہے، لیکن کھڈے سیدھے نہیں بنائے، یوں اندر میں آنے کا، جیسے غار بنائی جاتی ہے، ایسے 1 2 3 4 5 6 جگہ جگہ بنائے ہیں۔ تو ہم نے وہاں یہ کہا کہ جو محافظ ہیں ان سے کہا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کتاب میں یوں پڑھ رکھا تھا کہ یہاں چلہ کشی ہوتی تھی، یعنی ذکر کے لیے بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا ذکر کے لیے 1 ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے، اتنے سارے؟ تحقیق کرنے پر ہم کو وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک بڑے ڈاکٹر تھے اور اس زمانے کے اعتبار سے آپریشن بھی کرتے تھے۔ میں آج سے 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپریشن بھی کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں آپریشن والے کو باہر کے جراثیم نہ لگے، انفیکشن نہ ہو، اس کے لیے ICU میں رکھا جاتا ہے تاکہ باہر کے جراثیم اس کو نہ لگے۔ اسی لیے باہر والوں کو ملنے بھی زیادہ نہیں دیا جاتا کہ لوگوں کا انفیکشن اس کو ہو جائے گا۔ حضرت نے اس زمانے میں وہاں کا ICU کا تصور ہوتا تھا، وہ چھوٹے موٹے آپریشن کرنے کے بعد زمین کے نیچے سلاتے تھے اس کو تاکہ باہر کے جراثیم اندر نہ جائے۔ اور وہاں کہاں تصور ہوتا تھا کہ ICU اور AC وغیرہ سب، تو زمین کے اندر کی ٹھنڈک سے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی ہمارے اکابر کو، سائنس تو آ جائی۔ کبھی انشاءاللہ درس حدیث میں ذکر آیا تو میں کروں گا کہ سب سے بڑے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر وہ سب سے پہلے اسلام میں پیدا ہوئے، لیکن اسلام کی تاریخ بھلا دی گئی اور امت کو ناچنے اور گانے میں ایسا لگا دیا کہ مسلمان کے بچے کو ایکٹر کے نام بھی معلوم ہے اور کھلاڑیوں کے نام بھی معلوم ہے، اس کو اگر معلوم نہیں تو اپنے اکابر کے نام معلوم ہے، اپنے صحابہ کے نام معلوم ہے۔ میں ایک بات بہت لذاذت سے عرض کروں، ذرا سی SMS اور میسج کی گھنٹی بجتی ہے، کسی کام میں ہوتے فوراً نکالتے ہیں فون، دیکھتے ہیں کیا آیا، میسج کیا ہے، صبح اٹھتے ہی فوراً میسج کھولتے ہیں، کیا میسج ہے کسی کا۔ بلکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ نماز سے سلام پھرا اور فوراً فون کھول کر کے میسج پڑھ رہے ہیں، اور بعضوں کی عادت تو یہ ہے کہ ہر وقت میسج کرتے رہتے ہیں اور میسج دیکھتے رہتے ہیں۔ افسوس، دنیا کی خبروں کو معلوم کرنے کے ہمیں اتنے جذبات ہیں، جنت اور جہنم اور آخرت کے تذکرے اور آخرت کی خبریں اور سچے نبی کی باتیں اور اللہ کی رویت اور آخرت کے مسئلے اللہ نے قرآن کے میسج سے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ افسوس کہ دن میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا یہ میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا ہوا میسج کبھی نہیں کھولتے۔ یہ ہماری گراوٹ ہے، معاف فرمائیں، یہ ہماری دکھتی رگ ہے۔ میسج کے لیے تو ہم تلپاپر ہو جاتے ہیں کہ کس کا میسج آیا، اور اللہ کا میسج قرآن کریم ہے، اس کی کبھی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ صبح پاؤ پارا پل لے، اہل علم کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھے کہ اللہ کیا کہتا ہے ہم کو۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے، اس زمانے کے بڑے ڈاکٹر بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کا مطلب بھی ہمیں بتایا گیا۔
اور ان کے مطلب میں استعمال ہونے والی 800 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ ساری ہمیں بتائی. اور انہوں نے حدیث پر جو کتاب لکھی ہے اصول حدیث پر، وہ قلمی نسخہ بھی وہاں رکھا ہوا ہے. ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں نقل کروں. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مطب میں اپنے دواخانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت آئی نقاب میں، برقعے میں. بہت دیر تک وہ بیٹھی رہی. سارے بیمار دوائی لے کر چلے گئے تو آخر میں وہ عورت آئی. حضرت سمجھے کوئی بیمار ہے تو علاج کے لیے. اس نے حضرت کے سامنے آ کر چہرہ کھول دیا. بڑی خوبصورت حسین عورت، ویسے بھی ملک کا حسن سے بھرا ہوا ہے، بڑی خوبصورت حسین عورت. اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ کی دیوانی اور عاشق ہوں اور موقع تلاش کرتی تھی. آج اللہ نے مجھے موقع دیا. میں روزانہ آتی تھی، موقع نہیں ملتا تھا. میں چاہتی ہوں کہ آپ میری دلی خواہش پوری کرو. حضرت نے منہ پھیر لیا، اٹھا دیا، بھگا دیا، اس کو نکال دیا. محدث ہیں. بڑھاپے میں ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے. اور اب بڑھاپے میں ایک مرتبہ یہ خیال گزرا، خیال کہ وہ جوانی میں عورت آئی تھی اور سامنے سے آئی تھی. اگر میں اس کا تقاضا پورا کر دیتا میری بھی خواہش پوری ہو جاتی، پھر میں اللہ سے توبہ کر لیتا. ایک خیال گزرا. بس وضو کیا، نماز پڑھی اور رونا جو شروع کیا. یہ خیال ظہر کے وقت میں حضرت کو آیا اور ظہر کے بعد سے جو آپ کا رونا شروع ہوا، رات تک مسلسل رونا. اور رونے کا عالم یہ ہے کہ خاموش نہیں ہو رہے اور روتے روتے سو گئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کیوں رونا ہے؟ فرمایا حضرت میرے دل پر بڑھاپے میں یہ خیال گزرا جبکہ میں قبر میں جا رہا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں. جب جوانی تھی تب تو کبھی توجہ نہیں ہوئی اور اب بڑھاپے میں مجھے یہ خیال آ رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ کر لے. یہ کیا ہو گیا؟ مجھے اب خیالات ایسے آ رہے. حضرت مسکرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا فکر نہ کر، غم نہ کر، خیال پر تو پکڑ نہیں ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ جوانی میں تجھے خیال اس لیے نہیں آیا کہ تیری جوانی کا زمانہ جو ہے وہ مجھ سے قریب تھا اور تیرا بڑھاپے کا زمانہ مجھ سے دور ہو گیا. تو حضور سے جیسے جیسے دور ہوتے ہیں انسان گناہوں میں ملوث ہوتے جاتے ہیں. میں جب حضرت کی قبر پر کھڑا تھا تو یہ واقعہ میرے دل میں گزر رہا تھا اور میں نے کہا کہ وہ 800 سال پر گناہ کے خیالات ہیں تو یہ اللہ ہم تو 1400 سال حضرت سے دور ہو چکے ہیں. ہم تو حضرت سے بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے معاصی پر، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کے بعد وہیں پر حضرت الامام محدث کبیر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مشہور کتاب ترمذی شریف ہے، ہم وہاں پہنچے. حضرت کی مزار ایک بہترین گنبد کے نیچے اور اس کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تاکہ کسی کو ذکر کے لیے بیٹھنا ہو. اور دائیں طرف میں سرہانے کی طرف میں ایک مسجد ہے. ہم بہت دیر تک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قرآن شریف پڑھتے رہے. تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کیا اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. اور مجھے جوش تھا، میرے دوست و احباب بیٹھے تھے، میں نے اجتماعی دعا کرائی اور میں نے حضرت امام ترمذی کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے امام تو آج قبر میں سویا ہے اور تیری ترمذی شریف آج پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے اور پوری دنیا تیری کتاب سے مستفیض ہو رہی ہے. وہاں سے پھر ہمارا آگے سفر چلا تو ہم بخارا شریف پہنچے. بخارا اس علاقے کا، ہم جب ترمذ سے آگے چلے ہیں
تو بالکل ترمیز سے 4 کلومیٹر پر افغانستان کی بارڈر ہے، اور بارڈر کی اس طرف میں مزار شریف نظر آتا ہے، اور وہیں پر ندی بہ رہی ہے جس کو جیہون کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دو ندیوں کا تذکرہ کیا ہے، جیہون اور سیحون، یہ دونوں ندیاں وہاں ہیں۔ جیہون ندی کے کنارے سے تھوڑے دور سے ہماری گاڑی چل رہی تھی، اور ہم اس روایت کو بھی یاد کر رہے تھے کہ میرا نبی تو کبھی یہاں آیا بھی نہیں، اور ان ندیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یہی اس کی نبوت کی سچی دلیل ہے، یہی اس کی نبوت کی سچی دلیل ہے۔ اس نے کبھی پانی جہاز کا سفر نہیں کیا، وہ کبھی کشتی میں نہیں بیٹھا، لیکن وہ جب مثال دیتا ہے تو اسٹیمر کی مثال دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ ایک اوپر کا منزلہ، ایک نیچے کا منزلہ۔ بہت مشہور روایت ہے فضائل اعمال میں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور نے مثال کے طور پر کہا کہ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت تو اوپر لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اوپر والے منہ چڑھاتے ہیں، تو نیچے والوں نے کہا کہ ہم سوراخ کر لیتے ہیں، ابھی پانی آئے گا، تو اوپر والے اس کو کہتے ہیں ایسا نہ کرو، تم بھی ڈوبو گے، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ پوری زندگی میں کبھی جو پانی جہاز تو بہت دور کی بات، چھوٹی سی ناوری میں بھی کبھی سوار نہیں ہوا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنے بڑے اسٹیمر کی مثال دے رہا ہے جو اس دنیا میں وجود بھی نہیں تھا، یہی اس کی نبوت کی سچی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ اس کا وہ علم ہے جو اوپر سے اترا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کرے کہ مومن شکوک سے باہر نکلے اور اپنے نبی پر یقین کامل پیدا کرے۔ تو وہاں ہم گزر رہے تھے، ہماری کتابوں میں ایک کتاب ہے ہدایہ، ہدایہ میں کبھی کبھی صاحب ہدایہ بولتے ہیں علماء ماوراء النہر کا یہ مسلک ہے، وہ مسئلہ وہاں جا کر سمجھ میں آیا۔ یہ جیہون ندی ہے، اور جیہون کے اس طرف ازبیک ہے، ازبیکستان، وہیں پر صاحب ہدایہ بھی ہے جن کی مزار پر بھی جانا ہوا، اور جیہون کے اس طرف افغان ہے۔ اس زمانے میں فقہ احناف جو مدون ہوا، لکھا گیا، وہ وہیں پر لکھا گیا، پورا فقہ احناف وہیں پر تیار ہوا۔ تو صاحب ہدایہ جب اپنا مسلک بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ علماء ماوراء النہر، یعنی جیہون ندی کے اس طرف والوں کا یہ مسلک ہے اور اس طرف والوں کا وہ مسلک ہے۔ یہ مسئلہ وہاں جا کر سمجھ میں آیا کہ علماء ماوراء النہر کس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ نرمدا کے پیچھے رہتے ہو یا تاپی کے پیچھے رہتے ہو۔ جیہون اور سیحون یہ دونوں ندیوں کے بیچ کا جو علاقہ ہے، اس کو علماء ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی بات ہے، جو علماء ہوں گے انہی کی سمجھ میں آئے گا۔ ہم اسی سفر سے بخارا پہنچے، قریباً 600 کلومیٹر کا سفر تھا، 10 گھنٹے لگے ہمیں، پہنچتے ہوئے رات ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو ہم اپنے قیام گاہ سے چلے ہیں، تو مختلف جگہوں پر، چونکہ وہاں ہمارے اکابر ہیں اور مرکز ہیں، اور بخارا 1700 سال پرانا شہر ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 350 سال پرانا ہے، حضرت سے بھی پہلے ہے، اور بڑے حالات وہاں آئے ہیں، مارنے کے، اجڑنے کے، آباد ہونے کے۔ 1212 میں چنگیز خان نے حملہ کر کے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ 1420 میں امیر تیم النگ پھر جب وہاں کا امیر بنا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو پھر آباد کیا اور مسلمانوں کا کافی تعاون کیا، کافی مدد کی، اور علامہ سعید البرکت رحمت اللہ علیہ سے امیر تیم النگ بیعت تھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ اس نے اسلام کی عمارتیں بھی کافی بنائی، مدارس بنائے۔
تاکہ دین کی تعلیم بلند ہو، تو وہاں بڑے حالات رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے علامہ خواجہ عبد الخالق ہنجدوانی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوئے، جن سے متعلق مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد، آج سے 1000 سال 900 سال پہلے، اور نقشبندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ عجیب نورانیت، کیفیت۔ پھر وہاں سے ان کے جو خلفاء جن کو اجازتیں ملی ہے، شیخ محمود انجیر رحمت اللہ علیہ، چونکہ اس علاقے میں انجیر بہت ہوتے تھے اس لیے انہی کی طرف آپ کو منسوب کر دیا۔ شیخ محمود عارف رحمت اللہ علیہ، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ خلیفہ ہیں ان کے، شیخ عبد الخالق ہنجدوانی کے، اور فنا فی اللہ تھے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مرید کو مقام دے دیتا ہے تو اس جگہ کا نام، بلکہ اس بستی کا نام قصر عارفہ ہو گیا، انہی کی طرف منسوب ہو گیا، قصر عارفہ۔ ان اکابر کی قبروں پر جا کر ایصال ثواب۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہوئے حضرت ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ کی مزار پر گئے۔ ابو حفص کبیر کون ہے؟ حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں براہ راست۔ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ الفقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، وہ امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، ابو حفص کبیر کی ہے، لیکن چونکہ مسلک احناف اس میں بیان کیا گیا، اس لیے بعض لوگوں نے امام صاحب کی طرف اسے منسوب کر دیا۔ یہ ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ، اور ان کے قدموں میں ان کے بیٹے سوئے ہیں ابو حفص صغیر رحمت اللہ علیہ، اور ان کی پڑوس میں ان کے تلمیذ سوئے ہیں حضرت محمد رحمت اللہ علیہ۔ یہ ابو حفص کبیر امام محمد کے شاگرد ہیں، اور اس سے بڑھ کر امام بخاری کے استاذ ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ سے 20 روایتیں لی ہیں۔ ان کا ایک عجیب واقعہ، وہاں کے محافظ جو قبر پر تھے، جو امام صاحب وہاں کے ہیں، انہوں نے بتایا کہ شیخ ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ کی کھیت تھا، اس میں سے کسی نے ایک مونگ پھلی کھا لی، وہ یہودی تھا، مونگ پھلی کھا لی۔ کسی نے کہا بہت بڑے بزرگ ہے، بد دعا کر دیں گے تو ہلاک ہو جائے گا، معافی مانگ لے۔ وہ گیا معافی مانگنے، حضرت نے کہا معاف نہیں کروں گا، 100 دینار دے، 100 دینار۔ اس نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے کہوں گا۔ وہ گیا اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس طرح پر مسئلہ ہوا۔ کہا اچھا۔ بیوی نے کہا کون ہے وہ مجھے بتاؤ، تو دور سے بتایا کہ یہ بزرگ ہے۔ تو بیوی کہنے لگی یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، واقعتاً ہم ہلاک ہو جائیں گے، 100 دینار دے دو۔ جب وہ یہودی 100 دینار لے کر چلا ہے، حضرت کو دل پر کشف ہوا کہ یہ پیسے لے کر آ رہا ہے۔ حضرت اس وقت نماز میں مشغول ہو گئے اور دعا فرمائی کہ اللہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس کی ہدایت کا بھوکا ہوں، تو اس کو ہدایت دے دے۔ وہ آیا، حضرت کے قدموں میں بیٹھا اور پیسے پیش کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، اور یوں زور سے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر وہ پیسے ہاتھ سے رہ گئے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی اسی مجلس میں۔ اور بہت سارے واقعات ہیں۔ حقیقت یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں پر ان کی باتوں کو بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ محدث کبیر ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں، احناف کے امام محمد ابن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور دعائیں اور ایصال ثواب میں مشغول رہے۔ اس کے بعد ہم اور جگہوں پر جا کر کے
اخیر میں شام میں ہم نے کہا کوئی مدرسہ دیکھنا ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑا مدرسہ بتایا گیا جس کا نام ہے میر عرب مدرسہ۔ ہم اس مدرسے پر گئے تو میرے انداز کے مطابق آپ کی دہلی کی شاہی مسجد جو ہے وہ وہاں کی مسجد سے چھوٹی ہے، اتنی بڑی مسجد اور اتنا بڑا مدرسہ۔ ہم جب وہاں پہنچے، ہمارے انداز کے مطابق اگر اس مدرسے میں 1500 سے 2000 طلبہ کو رکھا جائے تو مدرسہ ان کو سنبھالے گا، اتنا بڑا مدرسہ۔ اسی مدرسے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، بہت پرانا مدرسہ ہے۔ وہاں پہنچے، ہم نے کہا کہ طالب علموں سے ملنا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت تھا، تو ایک طالب علم کو ہمارے ساتھی لے آئے۔ ہم نے ان سے کچھ باتیں کی کہ پیارے تم کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر حافظ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھایا جاتا ہے تجوید سے، اور کچھ نحو اور کچھ صرف پڑھایا جاتا ہے، اور مختصر الوقایہ، پورا ملک جو ہے نا وہ حنفی ہے، چونکہ حنفی فقہ ہی وہی مدون ہوا ہے، تو پورا ملک حنفی ہے۔ تو کہا مختصر الوقایہ جو حنفیہ کی کتاب ہے اور مشکات کے کچھ اجزاء پڑھائے جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا۔ پھر میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کسی مسجد میں امام بنا دیا جاتا ہے، بس ہمارا کام امام ہوتا ہے، یا کسی جگہ پر اگر مزار ہے بزرگ کی اور اس کے پڑوس میں مسجد ہے تو پھر ہمیں اس مزار کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور وہاں امامت کرانا ہوتا ہے، بس ہمارا اتنا کام، حکومت ہم کو تنخواہ دیتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اور طلبہ کہاں ہیں اور کتنے طلبہ اس وقت ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100 طلبہ ہیں ہم۔ تو میں نے کہا اور کہاں ہیں؟ تو کہا سارے طلبہ، ابھی روئی چننے کا زمانہ ہے، وہاں روئی ہوتی ہے کپاس، تو روئی چننے کا زمانہ ہے تاکہ پیسے ملے، تو سارے طلبہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، لوگوں کے کھیت میں روئی چن کر پیسے جمع کرتے ہیں۔ بس اتنا سا پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا۔ یہی ایک مدرسہ ہے جہاں تعلیم ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اس مدرسے کو مدرسۃ الامام بخاری رحمہم اللہ تعالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد تو ہمارا جی جل گیا کہ اللہ اکبر، جہاں ایک وقت تھا کہ ہر وقت حدیث اور قرآن پڑھایا جاتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ خیر ہماری رات گزری، دوسرے دن ہمیں لے گئے ہمارے غائب، جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تھی وہاں، اور ایوب علیہ السلام نے ایک جگہ نیزہ مارا تھا اور پانی نکلا تھا، بڑا شیرین، بڑا میٹھا پانی، آج بھی وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ پانی پینے کو بھی نصیب فرمایا۔ اور عجیب ہے کہ وہاں جہاں چشم ایوب ہے، اسی کے بغل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مائے ناز استاذ علامہ عبداللہ ابن محمد مسندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتفاق بھی ایسا کہ میں ابھی سفر میں ان کے مزار پر جا کر آیا، اور کل میں نے سبق شروع کیا تو پہلی حدیث انہی کی آئی، عبداللہ ابن محمد، اتفاقاً بس کل جب میں نے سبق شروع کیا تو انہی کی پہلی حدیث تھی، حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی۔ ان کی قبر پر میں گیا، بخاری کے استاذ ہیں۔ پھر وہاں سے اب ہمارا سفر جو آگے چلا ہے تو ہمارے قائد نے کہا کہ اب ہمیں بستان چلنا ہے، جہاں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ولی کامل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا وہ مقام ہے فرشتوں میں جبریل امین کا جو مقام ہے۔ یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، اور کوئی ایرے گہرے نہیں کہہ رہا ہے، سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ اور ان کی طالب علمی کا ایک واقعہ میں بیان کروں، میں جب وہاں کھڑا تھا تو وہ واقعہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ چھوٹے تھے، یہ بخارا سے 40 کلومیٹر پر ہے بستان، اوپر ٹیلے پر ان کی قبر ہے، وہاں بھی ایک بڑی شاندار مسجد ہے، ہم نے وہاں بھی نماز پڑھی، دعائیں کی۔ بایزید بستامی جب چھوٹے تھے تو یہ یتیم تھی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے میں تجھ کو مدرسے میں پڑھنے رکھ دوں بخارا، تو ان کو بخارا پڑھنے رکھا،
اور استاد سے کہا کہ جب تک یہ عالم نہ بنے ان کو گھر نہ آنے دینا، چاہے 10 سال لگ جائے۔ میں نے کل ہی ہمارے بچوں سے یہ واقعہ سنایا، میری آنکھوں سے جب میں حضرت کی مزار پر کھڑا تھا تو اس واقعے کو میں یاد کر کے رو رہا تھا۔ حفظ قرآن شروع کیا حضرت نے، 2-4 ہفتے گزرے، حضرت چھوٹے ہی تو تھے، ماں یاد آئی تو استاد سے کہا کہ مجھے گھر جانے دو، میری ماں یاد آ رہی ہے۔ استاد نے کہا بچہ ہے یقیناً ماں یاد آئے گی، باپ تو ہے نہیں، تو ماں ہی کی شفقت ہے، لیکن دوسری طرف ماں کا حکم یہ ہے کہ عالم بننے کے بغیر اس کو چھٹی نہ دینا۔ تو استاد نے یہ سوچا کہ میں اس کو اتنا سبق دے دوں کہ یہ یاد ہی نہ کر پائے، اس لیے یوں کہا کہ بیٹے اگر اتنا سبق یاد کر کے لاؤ گے تو چھٹی دوں گا۔ استاد سمجھے کہ اتنا یاد بھی نہیں ہوگا، میں چھٹی بھی نہیں دوں گا، لیکن اللہ کے اس بندے نے، اس معصوم بچے نے جتنا سبق دیا تھا وہ سب یاد کر لیا۔ اب استاد مجبور تھے چھٹی دینے پر، سبق سنا دیا تو فرمایا اچھا جاؤ۔ جمعرات کی شام تھی، 40 کلومیٹر پیدل چلے، رات بہت دیر سے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا ماں کا، فرمایا کون؟ کہا بایزید۔ فرمایا نہ، میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو عالم بن کے آئے گا، میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں کہ دروازہ کھول کر دیکھتی، دروازہ نہیں کھولا، اور بایزید ٹھنڈی میں کانپ رہے بیٹھے ہوئے، امی میں تیرا بایزید ہوں۔ فرمایا نہ، میرا بایزید ہو ہی نہیں سکتا، میرا بایزید تو عالم بن کر آئے گا۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے نہیں کھولا، بیٹا مجبور ہو گیا، واپس چلا گیا، ماں سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور اب تھام لیا کہ جب ماں چاہ رہی ہے تو میں عالم بن کر ہی جاؤں گا۔ اللہ نے بہت زبردست علم دیا اور رونے والا دل دیا، اور استاذ وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا تو نے علم ظاہر دیا ہے، اب اس کو علم باطن بھی دے، خلافت بھی دے۔ رات میں پہنچے استاذ محترم اجازت اور خلافت کے لیے اپنا عبا لے کر کہ ان کو پہنا دو۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ بایزید نماز میں ہے، تو آج استاذ پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، بہت دیر تک ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، سلام پھیرا، سینے سے لگایا اور فرمایا حضور کا حکم ہے تمہیں اجازت و خلافت دینا ہے، یہ ابا میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ امت کی تربیت کرو، اصلاح کرو، علم ظاہر اور علم باطن دونوں کو لے کر جاؤ۔ اب اپنے گھر گئے، ماں نے سینے سے لگا لیا، پہنچے تو پھر رات کا وقت ہو چکا تھا۔ دوسرے دن ماں نے سینے سے لگایا اور لگا کر کے فرمایا بیٹے تم بہت دور سے چل کر آئے ہیں، بھوکے ہوں گے، میں کھانا بنا لوں۔ ماں نے کھانا بنایا اور کہا بیٹے بعد میں کھائیں گے، اللہ نے میری تمنا پوری کی، میں ذرا 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لوں، میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ ماں کھانا ویسے ہی ہے اور 2 رکعت شکرانے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور بایزید دیکھتے رہے اپنی ماں کو کہ اللہ کیسی میری ماں ہے، لوگ دنیا کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، میری ماں میرے دین پر شکر ادا کر رہی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی بڑی لمبی، اور جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ماں نے کہا اے اللہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ میرا بایزید کچھ تیرے دین کا خادم بن کر نہ آ جائے۔ اے اللہ تو نے آج وہ دن مجھے دکھا دیا، اور میری آنکھوں نے میرے بایزید کو دیکھ لیا کہ تیرے دین کا خادم بن گیا، اب تو مجھے اٹھا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا پوری ہوئی، کھانا ویسا ہی ہے، اور ماں کی روح پرواز کر گئے۔ یہ وہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہے، یہ ان کی جفاکشیوں سے یہ ہمیں دین ملا ہے، یہ قرآن اور یہ ایمان اور یہ حدیثیں ایسے ہی نہیں پہنچ گئی ہمارے پاس۔ بہت دیر تک ہم حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہے۔ اب ہمارا آگے سفر تھا سمرقند کا، چونکہ دل میں طلب تھی کہ حضرت کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار پر ہم کب پہنچے۔ قریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا بستان سے سمرقند کا،
سمرقند میں داخل ہونے سے پہلے 10 کلومیٹر پہلے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ مغرب کا وقت ہمارا ہو چکا تھا، ہم نے وہاں وضو کیا، بڑی عجیب وہاں فضا ہے۔ 5 کلومیٹر دور سے جو راستے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جانے کے لیے بنائے گئے ہیں، حکومت وقت نے جو راستے بنائے، تمہارے ہندوستان تو درکنار یورپ میں بھی ایسے راستے نہیں ہوں گے۔ وہ قدر و منزلت، دونوں طرف درخت ہے، بیچ میں پھول ہے، اور ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے راستے پر حضرت کی قبر کا فوٹو ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے امام المحدثین امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ۔ 5 کلومیٹر دور سے ہم وہاں پہنچے، وضو وغیرہ سے فارغ ہوئے، مغرب کا وقت تھا، بڑی سیکیورٹی ہے وہاں، مشین ہے، اس مشین سے پاس ہونا پڑتا ہے، چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اندر جانا۔ ہم اندر گئے تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی، ہم نے وہاں کے امام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، بڑے متشرح امام ماشاءاللہ داری۔ وہاں حکومت کی طرف سے، میں انشاءاللہ اخیر میں 2-3 باتیں جو کام کی وہ بتاؤں گا، بیچ میں بتا دوں، وہاں حکومت کی طرف سے داڑھی رکھنے کی ممانعت ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے، برے رکھ سکتے ہیں، جوان نہیں، اس لیے تمام جوان بغیر داڑھی کے، حتیٰ کہ وہاں کے جوان امام بھی بغیر داڑھی کے۔ وہاں کرتا پجامہ پہننے کی ممانعت ہے جوانوں کے لیے، بروں کو اجازت ہے، تو وہاں کے تمام امام جو جوان ہیں وہ شرٹ پینٹ پہن کر ہی نماز پڑھاتے ہیں، اوپر ابا پہن لیتے ہیں نماز کے موقع پر، اور وہاں برقعے کی ممانعت ہے، حالانکہ 80% مسلمان ہیں، حکومت مسلمانوں کی ہے، 20% میں یہود نصارہ اور بدھسٹ ہے، لیکن چونکہ وہ روسی سلطنت کا ذہن جو بنایا گیا ہے برسوں تک، سوویت اور روسی سلطنت نے جو ذہن بنایا تھا کہ بس نام کے مسلمان، حقیقت کچھ نہیں، یہ ان ساری باتوں کی وجہ سے اس طرح کے قوانین سے ممانعت ہے۔ لیکن ہم نے جب بخاری کی مسجد میں دیکھا تو وہ امام بڑے متشرح، ماشاءاللہ داڑھی، جبہ پہنا ہوا، چہرہ بہت نورانی۔ ہم نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی، اور پھر مغرب کے بعد وہ اوابین میں مشغول ہوئے، ہم بھی اوابین پڑھتے رہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ہم نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ہم نے اپنا تعارف کرایا عربی میں کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں۔ بہت فصیح وہ عربی بولتے تھے، بہت دیر تک گفتگو رہی، اور ہم نے کہا کہ ہم برسوں سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تمنا تھی کہ حضرت کی قبر کی زیارت ہو، ہم اسی لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل، میں بھی تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ چابی لے آئے۔ اصل مزار نیچے ہے، اوپر ایک بناوٹی مزار ہوتی ہے، لوگ وہیں اوپر جاتے ہیں، سب کے لیے نیچے نہیں کھولا جاتا، لیکن وہ ہمارے لیے چابی لے آئے، اور چابی لا کر اصل مزار کو کھولا۔ نیچے جو مزار تھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 30-40 وہاں شاگرد تھے جو اور مسجدوں کے امام تھے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال۔ جب ان کو پتا چلا کہ ہندوستان سے یہ ایک طالب علم آیا ہے تو وہ سب پیچھے لگ گئے میرے، اور کہنے لگے انصح لی یا شیخ، ہم کو نصیحت کیجئے، ہم کو نصیحت کیجئے۔ میں نے کہا دیکھیں ابھی تو حضرت کے مزار پر پہنچنا ہے، بے چینی ہے، ہم وہیں چلتے ہیں۔ تو سارا مجمع ہمارے ساتھ وہاں اندر چلا، اللہ کا کرنا کہ لائٹ نہیں تھی، تو دوستو احباب نے چاروں طرف سے بجلیوں کا کچھ انتظام کر لیا۔ ہمارا جو گائیڈ تھا وہ امام صاحب خود چلے، خود دروازہ کھولا، خود ہمارے ساتھ اندر آئے، بہت چھوٹی سی جگہ میں خود اندر آئے، اور میں پونا گھنٹہ حضرت کے قدموں میں، امام بخاری کے قدموں میں بیٹھا رہا، وہاں تک امام صاحب بھی بیٹھے رہے۔ ہمارے گائیڈ نے کہا کہ میں ہزاروں کو لے کر یہاں آتا ہوں، خواص آتے ہیں تو یہ نیچے ضرور کھولتے ہیں، لیکن یہ خود نہیں آتے، بلکہ خادم کو چابی دے دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو نیچے لے جاؤ۔ فرمایا نہ معلوم تو کیسا طالب علم ہے کہ اتنا بڑا امام خود تیرے ساتھ آیا،
میں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اللہ تو کتنی ستاری کر رہا ہے ہماری، کتنے ہمارے گناہوں کی تو ستاری کر رہا ہے۔ اتنا بڑا امام ہمارے ساتھ آیا اور میں بہت دیر تک قرآن کریم وہاں پڑھتا رہا۔ جب کمرہ کھولا گیا تو وہاں کوئی خوشبو چھڑکتی نہیں ہے، کوئی نہیں چھڑکتے، لیکن امام صاحب نے بتایا کہ 1200 سال سے ہم ہر ایک سے اوپر سے سنتے چلے آئے سند کے ساتھ کہ اسی طرح اندر سے خوشبو آتی ہے۔ امام بخاری کون ہے؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ جس نے 3 لاکھ حدیثوں کے اندر سے 9000 حدیثوں کو بخاری میں لکھا اور ہر حدیث پر غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ایک طواف کیا، استخارہ کیا اللہ سے، اور جب دل میں شرع صدر ہوا تب جا کر حدیث لکھی۔ تو کتنے غسل ہو گئے؟ 9000 حدیثوں پر 9000 تو غسل ہو گئے، 9000 طواف ہو گئے، اور 18000 رکعتیں ہو گئی، اور اس کے بعد جا کر کے یہ بخاری شریف، اور اللہ نے وہ مقبولیت اس کتاب کو عطا فرمائی کہ اللہ کے قرآن کے بعد اس زمین پر اگر سب سے سچی کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین اور سچی اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کیسے لکھی گئی؟ امام بخاری نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں مورچھل ہے، یعنی مور کے پیچھوں کا پنکھا ہے، اور میں حضرت کے اوپر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں پنکھا جھول رہا ہوں اور مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ اس وقت تک معبر نے تعبیر دی کہ تم غلط حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کرو گے۔ اس پر یہ تعبیر میں، اور پھر آپ تعجب کرو گے، بخاری پیدا ہوئے تو نابینا تھے، امام بخاری نابینا تھے۔ ان کی والدہ مسلسل تہجد میں دعا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، آپ کے والد بھی بڑے محدث امام مالک کے شاگرد، اور والد نے انتقال کے موقع پر اپنے شاگرد کو یوں کہا تھا کہ میرا یہ جو حجرہ اور کمرہ ہے، میں نے اس کمرے میں 1000 قرآن پورے کیے، اور اس کے ساتھ فرمایا میں یہ جتنا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں میری اولاد کے لیے، اس میں 1 روپیہ اور 1 پیسہ بھی حرام تو دور کی بات شبے کا بھی نہیں ہے، شبے کا بھی نہیں ہے۔ جی حلال روزی ہوتی ہے تو پھر نسلوں تک اللہ دین کو زندہ رکھتا ہے، نسلوں تک، اور حرام روزی ہوتی ہے تو پھر اللہ نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ حلال کھانے کی فکر کریں، تھوڑا کھائے، چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں، لیکن حلال کا اہتمام کریں، حرام سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ یہ حرام کے لقمے ہمیں دین سے دور کر دیتے ہیں، عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے، والدہ بار بار دعا کیا کرتی تھی۔ 2 سال کے جب بخاری ہو گئے، محمد ابن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے ہوئے تو والدہ تہجد پڑھ کے سوئی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں آئے اور فرمایا بیٹی اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی، تو دیکھ لے۔ امام بخاری کو اٹھایا تو بینائی آ چکی تھی۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی بھی دی اور دل کی بینائی بھی عطا فرمائی، بصارت بھی دی اور بصیرت بھی عطا فرمائی۔ ایسا بڑا محدث جن کے باب میں ان کے بڑے بڑے اساتذہ نے یوں فرمایا تھا کہ نہ معلوم یہ دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ایک فقیہ کے باب میں لکھا ہے، اسماعیل مزنی رحمت اللہ علیہ جو شافعی ہے، وہ امام شافعی کی کتاب پڑھاتے تھے، کتاب الام۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کب تک متا تقرؤ کتاب الشافعی، تم امام شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ اسماعیل مزنی فرماتے آپ کی کتاب کون سی حضرت؟ فرمایا بخاری شریف میری کتاب ہے۔
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری شریف میری کتاب ہے۔ محمد ابن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بزرگ کو جیل خانے میں ڈال دیا، پھانسی کا حکم ہوا۔ حضرت محمد ابن حاتم رازی کے خواب میں آئے اور فرمایا میری کتاب میں دعائے کرب ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ فرمایا اس بزرگ سے جا کر بتاؤ جو جیل خانے میں ہیں کہ اس دعا کو پڑھے اللہ نجات دے گا۔ تو محمد ابن حاتم رازی فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کی کون سی کتاب؟ فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری کی کتاب وہ میری کتاب ہے۔ اور جس دن آپ کا انتقال ہوا، اسماعیل خواص فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ غمگین ہو کر کھڑے ہیں اور کسی کے انتظار میں ہیں۔ اسماعیل خواص فرماتے ہیں حضرت بہت غمگین اور پریشان حال اور کسی کے انتظار میں ہے؟ فرمایا ہاں میرا محمد ابھی آ رہا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ اسماعیل خواص فرماتے ہیں میں تہجد میں اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ اسی رات امام بخاری کا انتقال ہوا تھا۔ ایسا بڑا امام، ایسا بڑا امام، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، جس کی فقاہت اور ذہانت سمجھنا ہو تو بخاری کے ابواب کو دیکھا جائے۔ اور حافظہ کیسا دیا تھا؟ حسد ہر زمانے میں رہا، حضرت کے ساتھ بھی بڑا حسد ہوا، بڑا حسد، ایسا حسد کہ حضرت کو دعا کر لینی پڑی اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، بس اب تو مجھے موت دے دے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو 256 میں 196 میں پیدا ہوئے، 216 میں کتاب لکھنا شروع کیا، 233 میں کتاب پوری کی، اور 234 سے لے کر 256 تک پڑھاتے رہے۔ اور 256 میں نیشاپور سے دعوت ملی، 29 رمضان ظہر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو لے چلو مجھے اٹھاؤ۔ 2 آدمیوں نے اٹھایا کہ چلو آپ کو سواری پر بٹھائیں، اونٹنی پر۔ 2 قدم چلے اور حضرت نے فرمایا بہت ضعف ہے، کمزوری ہے، مجھے بٹھا دو، میری ہمت نہیں ہے۔ حضرت کو بٹھا دیا مقام خرطنگ پر، آپ کی خالہ کے وہاں تھے، آج قبر وہیں پر آپ کی ہے، تو بٹھا دیا۔ آپ لیٹ گئے، عصر کے وقت میں عصر پڑھی، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھی، البتہ دعا کر لی تھی کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مغرب کے بعد اعلان ہوا کہ عید کا چاند ہو گیا، 29 رمضان تھی، عید کا چاند ہو گیا۔ ادھر عید کے چاند کا اعلان اور ادھر عشاء سے پہلے امام بخاری دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ اس پر لکھا، فرمایا عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا۔ حسد ہر دور میں رہا، اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عوام میں بھی ہے، خواص میں بھی ہے، یہ بیماریاں عام ہیں۔ امام بخاری کے زمانے میں حسد ہوا، 10 محدثین آئے اور یہ کہا کہ ہمیں کچھ حدیثیں آپ سے صحیح کرنا ہے۔ تو ایک محدث 10 حدیث پڑھتا تھا اور 10 غلط پڑھتا تھا، غلط، جان بوجھ کر غلط۔ دوسرے نے 10 پڑھی، غلط، تو 10 نے مل کر 100 حدیثیں پڑھی، سب غلط۔ حضرت ایک مرتبہ سن لی اور کہا اللہ ایسے نہیں۔ جب 100 حدیثیں پوری ہو گئی تو حضرت نے فرمایا تم نے پہلے 10 حدیث اس طرح غلط پڑھی تھی اور صحیح یہ ہے۔ صحیح بیان کرنا کوئی کمال نہیں، وہ تو آپ حافظ تھے ہی، لیکن وہ ایک مرتبہ 10 غلط حدیثیں پڑھی، اس طرح 100 غلط حدیثیں ایک مرتبہ سنی اور حضرت کو غلط بھی یاد ہو گئی، اور حضرت نے پہلے غلط سنائی۔ یہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ میں بہت دیر تک وہاں روتا رہا کہ اللہ کتنا بڑا امام یہاں سویا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے اور کچھ جگہوں پر ہمارا جانا ہوا۔ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے معتبر ترین علماء، حضرت الامام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے بڑھ کر ہم ایک قبرستان میں گئے جہاں 422 محدثین کو دفن کیا ہے، اور اس میں امام بخاری کے 17 اساتذہ بھی ہیں، اور امام دارمی کا بتایا جاتا ہے کہ اسی میں ہے۔ اور پھر جب یہ قبرستان بنا تھا تو اس وقت ایک شرط یہ لگائی گئی تھی
کہ اس قبرستان میں وہی دفن ہوگا جو محدث بھی ہو اور اس کا نام محمد بھی ہو. اگر محمد نام نہیں ہوگا تو چاہے کتنا ہی بڑا محدث ہو، لیکن یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. صاحب ہدایہ کو اس قبرستان میں اسی لیے دفن نہیں ہونے دیا کہ ان کا نام محمد نہیں تھا، ورنہ اتنا بڑا آدمی صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہدایہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن دفن نہیں ہونے دیا حضرت کو. بڑے کبار محدثین اس قبرستان میں سوئے ہیں. ہم نے وہاں بھی اجتماعی طور پر، اور آپ لوگوں کے لیے بھی، محبت کرنے والوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی ہم نے دعائیں کی وہاں. اور پھر وہاں سے اور کچھ جگہوں پر جا کر کے ایک امیر تیم النگ کی مزار ہے، وہاں ہمارا جانا ہوا. چونکہ ہم دنیا دیکھنے تو گئے نہیں تھے، وہاں ایک قلعہ ہے 2400 سال پرانا، اس لیے کہ سمرقند 2400 سال پرانا شہر ہے. لیکن ہم نے قلعہ نہیں دیکھا، ہم اس طرح کی عمارتیں دیکھنے نہیں گئے تھے. امیر تیم النگ کی قبر پر اس لیے چلے گئے کہ عبرت ہو کہ اللہ اتنی بڑی دنیا کو فتح کرنے والا آج اتنی سی جگہ میں سویا ہوا ہے. اور تیم النگ کی قبر پر جو ماربل لگایا گیا ہے وہ نایاب ماربل، دنیا میں کہیں نہیں. ماربل کا ایک ہی کلر ہوتا ہے، لیکن وہ ماربل ایسا ہے کہ ادھر سے دیکھو تو سفید نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھو تو لال نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھو تو کالا نظر آتا ہے، کلر بدلتا ہے. اور وہاں جو اوپر سب لکھا گیا ہے اور جو ڈیزائن بنائی گئی تیم النگ کی قبر کے اوپر، اس میں 22 کلو سونا استعمال کیا گیا ہے. میری آنکھوں سے آنسو آ گئی کہ اللہ، میں نے تیمور سے مخاطب ہو کر کہا، اے دنیا کے فاتح بادشاہ، تجھے اس سنگ مرمر سے راحت نہیں ہوگی اگر تیرے اعمال نہیں ہوں گے. سکون تو اعمال سے ہوتے ہیں، سکون اعمال سے ملتا ہے قبر میں. اس گنبد سے کیا سایہ ملے گا اگر میرے اعمال کا سایہ ہمیں نصیب نہیں. انسان کو اپنے اسی لیے کہا گیا کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی جگہ ہے. اذکروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، آخرت کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے. ہم نے کہا کہ یہاں ہم نے سنا ہے کہ مدرسہ ہے، ہمیں مدرسہ دیکھنا ہے. ہمیں لے گئے ہمارے گائیڈ مدرسے پہ. اوہو، آنکھیں چکا چون ہو گئی. 3 مدرسے ہیں، اور ایک ادھر مدرسہ سامنے ہے، اس کا رخ ادھر ہے. ایک ادھر مدرسہ ہے، اس کا رخ ادھر ہے. اور ایک ادھر مدرسہ ہے، اس کا رخ ادھر ہے. یہ 3 بادشاہوں نے 3 مدرسے ایک ساتھ بنائے ہیں. ایک مدرسہ بنایا تیم النگ کے بڑے بیٹے نے، ایک مدرسہ بنایا سمرقند کے گورنر نے 700 سال پہلے، اور ایک مدرسہ بنایا شیر شاہ سید بادشاہ نے. یہ تینوں مدرسے ایک ساتھ ہیں. یہی وہ مدرسے ہیں جس میں ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تھا، شیخ عبد الرحمان جامی، اور یہیں پڑھایا انہوں نے. اور یہیں بیٹھ کر فوائد ضیائیہ لکھی جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے شرح جامی کے نام سے، یہ وہیں لکھی گئی. اور بڑے بڑے محدثین نے وہاں پڑھا. یہ علامہ جامی کی ایک بات یاد آ گئی. ہم شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر گئے. شیخ بہاؤدین نقشبندی بڑے مالدار شیخ تھے. یہ ملا جامی جب بیت ہونے گئے تو وہاں دیکھا کہ اوہو دولت کا ڈھیر ہے. حتیٰ کہ شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے گھوڑوں کے جو کھیلے لگائے گئے تھے اس پر بھی چاندی چڑھائی گئی تھی اور سونے کے ورق چڑھائے گئے تھے. تو ملا جامی ذرا آگے پیچھے ہوئے، یہ اتنا بڑا دنیا دار، اس سے بیت کیسے ہو؟ فوراً حضرت کو کشف ہوا. بہاؤدین نقشبندی نے فرمایا، سونا اور چاندی زمین میں گھاڑنے کے لیے ہیں، دلوں میں گھاڑنے کے لیے نہیں ہے. یہ دلوں میں گھاڑنے کے لیے نہیں ہے. علامہ رومی نے دنیا کی تعریف فرمائی، چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کے ماسو نقر او فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. کپڑے، پیسے، دکان، جائیداد، اس کو دنیا نہیں کہتے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ملتزم سے چپٹ کر دعا کر رہا تھا، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل تھا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. اور ایک آدمی دکان پر کاروبار کر رہا تھا، لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا، دکان پر بیٹھ کر بھی اس کی دعائیں قبول ہو رہی تھی.
دنیا پھسلتی گاڑیوں کا نام نہیں، دنیا بنگلوں کا نام نہیں ہے، دنیا شاندار کپڑوں کا نام نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے وہ اللہ سے غافل نہیں ہے تو وہ دیندار ہے۔ اور ایک آدمی غریب ہے، 100 روپے ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے غریب ہے لیکن اللہ سے غافل ہے، وہ پکا دنیا دار ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ لوگ آج دنیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو بڑے بنگلے والا، بڑا دنیا دار ہے۔ ارے اس کے دل سے پوچھو، اس کا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ چشت دنیا اس خدا غافل بدن، نہ کے ماسو نقرو فرزند و زن۔ یہ علامہ رومی نے خود معارف مثنوی میں کہا ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت ہونے گئے، دنیا کو دیکھا، شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دنیا زمین میں گاڑنے کے لیے ہے، دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر میں پیری مریدی کرتا، شیخ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا والوں کو ایک بھی مرید نصیب نہ ہوتا، لیکن میں پیری مریدی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں تو میرے نبی کی سنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میرے نبی کی سنتوں کو میں پھیلاؤں گا، اور سنتوں سے زندگی بنتی ہے۔ تو علامہ جامی بھی اسی میں پڑھے۔ وہاں اندر جانے کے $7 ہے، ٹکٹ ہے۔ ہم نے کہا ضرور جائیں گے۔ ہم جب اندر میں گئے تو رونا آیا، رونا۔ ایک مدرسے میں ہم نے کمرے گنے تو 150 ہے، 150، اور اتنی بڑی مسجد کہ یہ ہماری مسجد جو ہے نا ایسی 3 مسجدیں بن جائیں، اتنی بڑی مسجد اندر، اور سونے سے سب لکھا ہوا، اور ہر کمرے کے اوپر ابھی بھی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو اس زمانے میں 700 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ من خرج لطلب العلم، جو علم کے طلب کرنے کے لیے نکلا، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ایک جگہ لکھی تھی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ حدیث، یہ ساری حدیثیں آج بھی لکھی ہے، لیکن ہم رونے لگے اس لیے کہ حکومت وقت نے وہ سارے مدرسے دکان چلانے کے لیے کرائے پر دے دیے۔ آج اس میں دکانیں چل رہی ہیں، اور وہ کمرے تو دکانیں چلتی ہے ٹھیک ہے، مسجد میں بھی دکانیں چل رہی ہیں۔ صرف محراب کے سامنے اتنی جگہ نماز کے لیے رہنے دی، باقی یہ سارا حصہ بھی دکانوں کے کرائے پر، یہ سارا حصہ بھی دکانوں کے کرائے پر۔ اور کیا بک رہا ہے اندر میں؟ ہم ان تصویروں کو لائے ہیں فون میں لے کر۔ کیا بک رہا ہے؟ وہ گڑیاں جو ہوتی ہے نا، وہ جو بناوٹی پلاسٹک کی، لکڑوں کی، ایسی چیزیں وہاں مسجد میں اس کی دکان لگی ہوئی۔ ہاں، تبلیغ جب مٹتی ہے، دعوت جب چھوٹتی ہے امت سے، کیسے اکابر وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ اللہ نے اس سرزمین سے دین کو اس لیے مٹایا اور ظالموں کو اس لیے مسلط کیا کہ ان لوگوں نے محدثین کی اور خاص طور پر امام بخاری کی توہین کی تھی۔ اکابر کی توہین نہ کرنا، بزرگوں کی توہین نہ کرنا، علماء کی توہین نہ کرنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے پہلے علماء کے بہت قائل نہیں تھے علامہ اقبال، لیکن جب اسی علاقے کا تاشکن سمرقند کا سفر کر کے آئے اور یہ بگڑے ہوئے حالات جب اس وقت اقبال نے دیکھے تو ہندوستان میں آ کر کے یوں کہا تھا، اے ہندوستان والو، علماء کی قدر کر لو ورنہ تمہاری سرزمین بھی تاشکن اور سمرقند جیسی ہو جائے گی اور ولی اللہ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ اہل علم کی قدر کرو، اکابر کی قدر کرو، ان کی توہین نہ کرو۔ ہمیشہ باطل طاقت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ عوام اہل علم سے کٹ جائے، اور جب اہل علم سے کٹیں گے تو پھر علماء ایک طرف، عوام ایک طرف، پھر انہی عوام سے اپنے علماء کو مروایا جائے گا۔ وہاں کی پوری تاریخ اگر آپ دیکھو تو اسی طرح ہے۔ اس مدرسے کو پھر دوسرا مدرسہ دیکھا، وہ بھی ایسا ہے، تیسرا مدرسہ دیکھا، وہ بھی ایسا ہے۔ ہم نے جب اندر میں چھوٹی سی جگہ میں نماز پڑھی تو سارے لوگ ہم کو دیکھ کر کے ہمارے فوٹو لینے لگے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک رونا میں آپ کو بیان کروں، اتنی ساری مسجدوں میں ہم نے نماز پڑھی، کسی مسجد میں ایک قرآن بھی نہیں تھا، ایک قرآن نہیں۔ صرف تاشکند کی ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو وہاں ہم نے گنے تو 3 قرآن تھے، اور اس مسجد میں جا کر ہمیں کچھ سکون ہوا۔ ہم نے جمعہ پڑھی
تو قریباً 4-5 ہزار کا مجمع تھا، اور مغرب پڑھی ہم نے تو ماشاءاللہ نوجوان بھرے پڑے تھے، قریباً 4 صفیں بن گئی تھی، لیکن قرآن شریف ایک ہی مسجد میں ہم نے 3 دیکھے، کسی مسجد میں قرآن نہیں۔ ہم نے اپنے قائد سے پوچھا کہ تم قرآن جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کچھ پاکستان کے احباب وہاں آئے تھے زیارت کے لیے، وہ ہم کو مل گئے، انہوں نے کہا ہماری گائیڈ ایک لیڈیز عورت ہے مسلمان، تو کہا ہم نے ان سے پوچھا کہ تو قرآن جانتی ہے؟ تو اس نے کہا میں 3 سورتیں جانتی ہوں۔ کہا کیا کیا؟ تو کہا لا الہ الا اللہ ایک سورت، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سورت، اور قل هو اللہ ایک سورت۔ یہ مسلمان کا حال ہے۔ وہاں کی جو علماء میر عرب مدرسے میں پڑھ کر آتے ہیں وہ مسجد کے امام بنتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے، چند خوبیاں میں آپ کی بتاؤں گا، وہاں شرک بالکل نہیں، قبر پر سجدہ نام کی کوئی چیز نہیں، چادر چرانا کوئی چیز نہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ وہاں نہیں۔ کوئی آ کر کے سجدے نہیں کرتا، وہاں سر نہیں جھکاتے، ادب سے آتے ہیں۔ وہاں قبر کے اطراف میں کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو امام ہوتے ہیں وہ قرآن کی 4-5 آیتیں پڑھتے ہیں زور سے، آواز بڑی اچھی تجوید سے پڑھتے ہیں، جیسے حرم کا امام پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور 4-5 آیتیں پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کی دعا کر لیتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ وہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ امام صاحب کو ہدیہ دے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس حد تک پہنچا ہوں کہ خود علماء کی مونوپولی بھی یہ چل رہی ہے کہ عوام میں قرآن نہ آئے، اس لیے کہ یہ علماء اگر آنے والوں کو جو ایصال ثواب کے لیے آ رہے ہیں کم سے کم اتنا سمجھائیں کہ بھئی تم بھی کچھ قرآن سیکھو، کچھ صورتیں سیکھو، اور تم بھی ایصال ثواب کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں قرآن زندہ ہو سکتا ہے۔ تو شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، یہ مسئلے نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نرمی بہت ہے۔ ہم نے اتنی خوبصورتی کے باوجود لڑکی اور لڑکی کی بے حیائی کہیں نہیں دیکھی، کہیں نہیں دیکھی۔ اور ایک بڑی خوبی اور ہے، سلام عام ہے، ہر عورت بھی آپ کو سلام کرے گی، ہر مرد بھی آپ کو سلام کرے گا، ہر بچہ بھی، اور ان کے سلام کرنے کا آداب سلام علیکم، یہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہیں، سلام عام ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے جہاں سلام عام ہوتا ہے اللہ وہاں محبتیں پیدا کرتا ہے، الفتیں پیدا، افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو چاہے تم پہچانتے ہو یا پہچانتے نہ ہو۔ اور امام شافعی نے مسند شافعی میں روایت نقل فرمائی، ان من اشراط الساعۃ ان یسلم علی الرجل علی من تعرف، فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ پہچاننے والوں کو سلام کریں گے اور دوسروں کو سلام نہیں کریں گے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی میں 3 صفتیں پائی جائے اللہ نے اس میں ایمان کو جمع کر دیا۔ پہلی صفت فرمایا الانصاف من نفسک، انصاف کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا حق دینا، انتصاب کا معنی حق لینا، اور انصاف کا معنی حق دینا۔ فرمایا جس میں انصاف من نفسک، اپنی ذات سے حق دینا۔ اب حق 2 طرح کے، حق اللہ و حق العباد۔ جس انسان میں حق اللہ ادا کرنے کی صفت آ جائے اور حق العباد ادا کرنے کی صفت آ جائے، ایک صفت۔ نمبر 2 وبذل السلام للعالم، تمام کو سلام کرنا، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اور نمبر 3 فرمایا الانفاق فی الاقطار، تنگی کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس لیے کہ دولت ہے اور خرچ کرے یہ اتنے کمال کی بات نہیں، لیکن تنگی اور خرچ کر رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مال نہیں ہے لیکن دل اس کا سخی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں اللہ نے اس میں پورے ایمان کو جمع کر دیا۔ سلام وہاں عام ہے۔ ہم تسکن میں واپسی میں جب جمعہ کی نماز پڑھنے گئے، بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ابی بکر کفال شاشی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے محدث گزرے ہیں، انہی کے نام پر ہے۔ ہم جب مسجد میں گئے تو 4-5 ہزار کا مجمع تھا مسجد میں، لیکن سب کے چپل یوں ترتیب سے، ہمارے وہاں کوئی ادھر رکھتا ہے، کوئی ادھر رکھتا ہے، کوئی ادھر رکھتا ہے، سب کی ترتیب سے یوں لائن میں، 1 لائن 2 لائن 3 لائن۔ تو ہم نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ یہ کوئی سیکیورٹی والے کرتے؟ فرمایا نہیں، ہمارے وہاں ادب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جب آؤ تو ادب کے ساتھ آؤ۔ تو سارے لوگ اپنے چپل کو ترتیب سے رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے غلط نکال دیا، میں نے کہا سیدھے رکھو،
جب ہم مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر، تو نماز پڑھنے کے بعد جب نکلے تو سب کے چپل سیدھے کر دیے تھے، پورے مجمع کے چپل سیدھے، جیسے استاذ کے چپل سیدھے کرتے ویسے سیدھے کر دیے۔ تو ہم نے اپنے قائد سے کہا کہ یہ چپل کون سیدھے کرتا ہے؟ تو کہا ہمارے وہاں ادب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے مہمان ہیں نماز میں آنے والے، اس لیے ہر جانے والا باہر وہ دوسروں کے چپل کو سیدھے کر کے جاتا ہے۔ یہ تواضع ہے ان میں، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ زمین بڑی نرم ہے، زمین بڑی نرم ہے۔ ہم نے کہا یہاں کوئی ہمارے دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے؟ پتہ چلا کہ اجازت نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی مرکز نہیں۔ لیکن مجھے یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں کے 6-7 ساتھی یہاں جماعت میں آئے تھے۔ میں نے کہا ایک اللہ میرا شاگرد ہے، انہوں نے کہا میں 1 سال میں چل رہا تھا تو مول صاحب وہ میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، میں نے کہا تو پہلے سے مجھے ان کے پتے دیتا تو میں وہاں ان کو تلاش کرتا، میں ان کے پاس جاتا، میں ان کو کچھ ترغیب دیتا کہ تم اس ملک میں قرآن کو اٹھاؤ، دین کو اٹھاؤ، ایمان کو اٹھاؤ۔ رونا اس لیے آ رہا تھا بھائی کہ اتنے بڑے محدثین وہاں سوئے ہوئے ہیں اور وہاں دین کا یہ حال ہے کہ لوگ قرآن نہیں جانتے، اس پر رونا آ رہا تھا۔ ہم نے تاسکن میں جمعہ پڑھی اور جمعہ کے بعد فوراً ہمارا سفر پھر ہوا فرغانہ کا، جو 5 گھنٹے کا راستہ ہے، مرغلان جہاں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم رات میں پہنچے، دیر ہو گئی تھی، مزار بند ہو گئی تھی۔ ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے صبح 6:30 بجے گئے۔ ٹھنڈی بہت سخت تھی، -2 پر آ گئی تھی، بہت سخت ٹھنڈ تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں جو امام ہے، جو مزار کی متولی اور محافظ ہے، وہ آئے، انہوں نے مزار کھولی، ہم اندر میں گئے اور بہت دیر تک حضرت کی قبر پر آنسو بہاتے ہوئے اصالہ ثواب کرتے رہے، روتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ اس عظیم شخصیت سے تو نے ہدایہ لکھوائی ہے، تو ہمیں بھی ان کی برکت سے ہدایت عطا فرما۔ اور بیچ میں بہت سارے جگہوں پر جانا ہوا جس کو میں نے اختصاراً حذف کر دیا ہے۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اکابر کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو آباد کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلایا۔ ہر دور میں دین کو پھیلانے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں حدیثوں کو پھیلانے کا یہ طریقہ تھا کہ حدیثیں لکھتے تھے، استاذوں سے پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں دین کو پھیلانے کے ہمارے پاس 2 ذریعے، ایک ذریعہ مدارس ہے اور مکاتب ہے۔ مدارس اور مکاتب، اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس میں بھیجو، بچپن کا کلمہ انشاءاللہ تعالی مرتے وقت یاد آئے گا۔ وہاں مکاتب نہیں ہے، وہاں قرآن نہیں ہے، وہاں کئی قرآن پڑھنے والے نہیں۔ مکاتب اور مدارس کو قائم کرو۔ ایک تو یہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ، اور دوسرا دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہمارے پاس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ ہر دور میں دعوت و تبلیغ کے الگ الگ طریقے ہوا کرتے ہیں۔ وہ زمانہ محدثین کا تھا، انہوں نے حدیثیں لکھ کر کے امت کو پہنچائی۔ کسی زمانے میں فقہ کا دور چلا تو فقہ کے مسائل کا استنباط کر کے امت میں پہنچائے۔ کسی زمانے میں تفسیر کا دور چلا تو مفسرین نے قرآن کریم کی صحیح صحیح تفسیریں امت کے سامنے پیش فرمائی۔ کسی زمانے میں باطل طاقتیں اٹھی تو حق کے متوالوں نے عقائد کے مسائل کو، جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر اہل کلام کو اٹھا کر امت کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہمارا زمانہ جو ہے وہ جماعتوں کے چلنے کا ہے، تاکہ لوگوں سے بدعت دور ہو، خرافات دور ہو، اور لوگ ایک اللہ کے ماننے والے بنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آنے والے بنے۔ یہ ہمارے پاس 2 طریقے ہیں دعوت و تبلیغ کے، اور ان دونوں طریقوں میں لگنے کے بعد اپنے قلب کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنے قلب کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی اہل دل کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دے کر کے ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اگر اصلاح کی فکر کریں گے اور اپنے دل کی اصلاح کریں گے تو مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والا معلم بھی تقوی والا ہوگا، اور دعوت و تبلیغ میں چلنے والا ایک مبلغ بھی تقوی والا ہوگا۔ اس کی زندگی بھی تقوی پر ہوگی، اس کی زندگی پر تقوی پر ہوگی۔ اس سے پڑھنے والے بھی متقی پیدا ہوں گے، اور اس دعوت و تبلیغ میں چلنے والے مبلغ کے ہاتھ پر جو لوگ آئیں گے اور اس کی باتوں میں جان ہوگی، جس کی بنیاد پر لوگوں کی زندگیاں آباد ہوگی۔ اس کے لیے دونوں راستوں میں اصلاح قلب کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے قلوب ایک ویران جنگل ہو چکے ہیں، جیسے جنگل میں سانپ اور بچھو اور شیر دوڑتے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی کہیں حسد کا سانپ دوڑ رہا ہے،
کہ کبھی کسی کو کاٹ لے، کبھی کینے کا بچھو دوڑ رہا ہے کہ کبھی کسی کو ڈنک مار لے، اور کبھی یہ مختلف برائیوں کے جو ہیں شیر دوڑ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم برباد کیسے کریں۔ اللہ کرے ہمارے قلوب صاف ہو جائیں۔ آج ہم سے کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کسی کا مکان بنانا دیکھا نہیں جاتا، ہم سے کسی کی بنائی ہوئی دکان دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کسی کا کاروبار دیکھا نہیں جاتا، ہم سے کسی کی دکان دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کسی کی لڑکی اور لڑکے کا اچھی جگہ پر طے ہو جانا یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ حسد ہمارے قلوب میں اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے، اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے کہ اس حسد نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ میرا اور آپ کا حسد یہ میری ہی زندگی کو برباد کرتا ہے، دوسرے کو کیا نقصان ہوگا۔ اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان اکابر کی زندگی سے ایک دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں برداشت کی، ہم بھی اپنے دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں برداشت کرنے والے بنے، اور اس ملک کے لیے جہاں اتنے سارے محدثین اکابرین عظام سوئے ہوئے ہیں، اللہ وہاں پر پھر دوبارہ دین اور قرآن کو زندہ فرما دے۔ ایک عورت، میں جب صاحب ہدایہ کی مزار پر گیا تو ایک عورت مجھے دیکھ کر اپنے معصوم بچے کو لے کر دوڑتی دوڑتی آئی، اور اس کی زبان میں، ازبیکستان کی زبان میں مجھے کہنے لگی کہ یہ میرا معصوم بچہ ہے، دعا کر دے تیرے جیسا ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، صبح 6:30 بجے فجر کے بعد۔ میں نے کہا یہ عورت مجھے کیسے جانتی ہے، یہ مجھے کیسے پہچانتی ہے؟ تو وہ جو غائب تھا اس نے انگلش میں ہمیں بتایا کہ یہ عورت، میرے آنسو آ گئے، اللہ تو کیسے محبت دے رہا ہے، کیسے گنہگار کے باتوں کو چھپا رہا ہے۔ میں نے وہی دعا کی، وہ عورت بھی دعا میں کھڑی ہو گئی، اس کا بچہ بھی دعا میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا اے اللہ اس کو اس ملک میں دنیا کا امام بخاری بنا، اس کو محدث بنا، اللہ اس کے ذریعے سے تو پھر اس ملک کو آباد کر دے۔ ہمارا وہاں پر کعب احبار رحمت اللہ علیہ، ان کی مزار پر بھی جانا ہوا۔ کعب احبار کون ہے؟ حضور کے زمانے میں تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عمر کے دور میں ایمان لائے، تو بڑے درجے کے تابعی ہے، ان کی مزار پر بھی ہمارا جانا ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کی مزار پر بھی جانا ہوا۔ وہاں تو ایک عجیب مسئلہ ہوا۔ قسم ابن عباس کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری 55 میں ان کو دین کی اشاعت کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے ہاتھ پر لکھا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، حضور کے چچا زاد بھائی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کے بالکل کاپی تھے۔ حضور کے زمانے میں 7 بچے حضور سے مشابہت رکھتے تھے، اس میں ایک حسن حسین ہے اور ایک یہ ہے، اور دوسرے کچھ بچے، تو حضور کی کاپی تھی۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو یوں فرمایا تھا کہ میرے بھائی، چونکہ چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، فرمایا قسم تم مجھے دیکھ دیکھ کر اپنا دین سیکھو۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور کو قبر میں اتارے گئے تو سارے لوگ باہر نکل آئے، یہ بچہ سب سے اخیر میں نکلا۔ اور کیسے نکلا؟ حضرت کو جب قبر میں رکھ دیے گئے تو حضرت کے چہرے انور کو کھول کر یوں ہاتھ پھیرا قسم ابن عباس نے حضور کے چہرے پر، اور بوسہ دیا اور فرمایا میرے آقا آپ ہم کو یتیم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ وہ قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باغیوں نے عید کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور شہید کر دیا، اس لیے ان کو شہداء کہا جاتا ہے۔ وہاں پر تیم اللنگ کی بیویوں کی بھی مزار ہے، اور تیم اللنگ کے جنرل کی عورت کی بھی مزار ہے، خود جنرل کی بھی۔ لیکن قسم ابن عباس کی مزار پر جانے کے لیے 5 کمرے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اندر میں کسی کو نہیں جانے دیتے، بڑا تالا لگا ہوا ہے، باہر ہی سے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم بھی باہر سے ایصال ثواب کرنے لگے، تو ہمارا جو غائب تھا اس نے وہ جو وہاں امام تھے اور محافظ تھے، متولی تھے، ان سے کہا کہ یہ ہندوستان سے آئے اور یہ شیخ ہے فلاں فلاں، جو انہوں نے تعارف کرایا، تو وہ کھڑے ہو گئے، مجھ سے معانقہ کیا، پیشانی پر بوسہ دیا، اور انہوں نے تالا کھول دیا، اور تالا کھول کر ہم کو اندر میں جانے دیا۔ تو اصل مزار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں بھی ایصال ثواب اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ
ان اکابر کی قبروں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دین کے لیے جو محنتیں اور جفاکشیاں برداشت کی، رب کریم ہم تمام کو اسی طرح دین کی قربانی اور دین کے لیے، ہم تو اتنے کاہل اور ناقص ہے کہ ایک فجر کی نماز کے لیے ہم اپنے نفس کا مجاہدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک فجر کی نماز کے لیے ہم کیا دین کی حفاظت کریں گے؟ فجر کی نماز میں میرا نفس کہتا ہے سوتا رہے، میں سوتا رہتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کہا تھا کہ میں نے رمضان میں جوانوں کو دیکھا کہ دن دہاڑے کھا رہے ہیں۔ ہم کیا مجاہدہ دین کے پھیلانے میں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین نصیب فرمائے اور دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ دیکھا وہاں اکابر کی زندگی کی روشنی میں نے مختصر طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے اور اس پر دل لگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللهم عافرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جن اکابر کا تذکرہ ہوا وہ سارے غم برداشت کر گئے تیرے دین کے لیے، اور اے اللہ ہم تیرے دین کو کھلونا بنائے ہوئے، اے اللہ وہ مجاہدہ کر کے چلے گئے اور ہم عیاشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ وہ بھوکے رہ گئے اور ہم نے پیٹ بھر کر کھاتے بھی تیری عبادت کو ادا نہیں فرمایا۔ اے اللہ وہ راتوں میں مصلے پر روتے تھے اور ہم راتوں میں عیاشیوں میں گزار رہے ہیں۔ میری راتیں عیاشیوں میں گزر رہی۔ اللہ ہماری راتیں عیاشیوں میں گزر رہی ہے۔ میرا جوان نہ معلوم کس کس کا ہاتھ پکڑ کے اور موبائل کی گندی دنیا میں اپنی راتوں کو گزار رہا ہے۔ رب کریم ہم تیرے نالائق بندے ہیں، ہم تیرے نالائق بندے ہیں، ہم تیرے نالائق بندے ہیں، نبی سے بہت دور ہو چکے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی دور ہو چکے، طریقوں کے اعتبار سے بھی دور ہو چکے، اللہ شریعت کے اعتبار سے بھی دور ہو چکے۔ اے اللہ جتنے گناہوں پر تیرا عذاب اتر سکتا ہے وہ سارے گناہ ہم میں موجود ہیں۔ سود کو تو نے بدترین گناہ بتایا اور یوں کہا تیرے نبی کے ذریعے سے جو سود کا ایک پیسہ کھاتا ہے وہ اپنی ماں سے 32 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اے اللہ تو نے سود کے کھانے پر لڑنے کا اعلان کیا، لیکن اے اللہ وہ سود کی بلا بھی ہم میں موجود، زنا کی بلا بھی ہم میں موجود، بدنظری کی بلا بھی ہم میں موجود، جوا کی بلا بھی ہم میں موجود، عیاشیوں کی بلا بھی ہم میں موجود۔ اے اللہ ہمارے اکابر راتوں میں مصلے پر اے اللہ تیرے سامنے سر بسجود ہوتے تھے، اور آج ہمارا جوان اور آج ہماری بچیاں راتوں میں گھنگرو باندھ کر ناچنے والے ہو گئے۔ اے اللہ اس امت کو کیا ہو گیا، اس امت کو کیا ہو گیا، اس امت کو کیا ہو گیا؟ اے اللہ ہمارے قلوب اجڑ چکے، ہم مر چکے، ہمارے قلوب اجڑ چکے، ہم مر چکے ہیں۔ الہ العالمین اس امت میں سارے گناہ موجود ہیں جس کی بنیاد پر عذاب آ سکتے ہیں۔ اے اللہ وہ ساری عیاشیاں موجود ہیں۔ اے اللہ اگر تو عذاب بھیج دیں تو ہم سمجھتے ہیں تیرا انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے وہ سارے گناہ اپنائے ہیں۔ لیکن اے اللہ تو ہمیں عذاب نہ دینا، تو ہمیں عذاب نہ دینا، تیرا نبی بہت روئے گا، تیرا نبی بہت روئے گا۔ اے اللہ ایک صحابی نے چوری کر لی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، وہ تو شریعت کی سزا تھی،
لیکن میرا نبی آنسو بہا کر 2 دن تک روتا رہا کہ میرے ایک امتی کا ہاتھ کٹ گیا۔ اے اللہ، شرعی سزا پر میرا نبی 2 دن تک روتا رہا۔ اگر تو عذاب اتار دے گا، ہم سمجھتے ہیں تیرا انصاف ہے، لیکن تیرا نبی بہت روئے گا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، اللہ ہم پر عذاب نہ اتارنا، ہم پر عذاب نہ اتارنا۔ اللہ تجھے تیرے صحابہ کا واسطہ، تجھے اکابرین اعظام کا واسطہ، تجھے محدثین کا واسطہ، تجھے امام بخاری کا واسطہ، تجھے امام ترمذی کا واسطہ، تجھے اللہ قسم بن عباس کا واسطہ، تجھے ان محدثین کبار کا واسطہ، تجھے اولیاء اللہ کا واسطہ۔ اے اللہ تو ہمیں برباد نہ کرنا، ہمیں ہلاک نہ کرنا، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تو خوب منظر کو دیکھ چکا ہے، 2002 کے فسادات اور اس سے پہلے کے فسادات۔ اے اللہ گجرات میں ہماری بہنوں کی شرمگاہوں سے کیا کیا گیا، ہمارے جوانوں کو کیا کیا گیا، ہمارے بوڑھوں کو کیا کیا گیا۔ اے اللہ ان کے پیٹوں کو چیر کر بچوں کو نکال کر کیسے کاٹا گیا۔ اللہ پھر تو ظالموں کے حوالے ہم کو کرے گا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں انصاف والا امیر عطا فرما، انصاف والا امیر عطا فرما۔ ہمیں تیرے فیصلے پر کوئی اشکال نہیں ہے، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہے، تو جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ اے اللہ لیکن ہم تو التجا کر رہے ہیں، ہم درخواست کر رہے ہیں، ہمیں ظالموں کے حوالے کبھی نہ فرما۔ اللہ ہمیں منصف امیر عطا فرما، انصاف کرنے والا امیر عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح مطیع فرما بردار بنا، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہن اقارب رشتہ دار والدین اے اللہ ملنے والے تعلق رکھنے والے اور اے اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما، سب کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، علماء صلاح کی حفاظت فرما، مبلغین کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس سرزمین میں اتنے سارے اکابر سوئے ہوئے ہیں اس زمین کو دوبارہ آباد فرما دے، وہاں علماء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، فضلاء پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، فقہا پیدا فرما، پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما، محبت کو پیدا فرما، دشمنیوں کو ختم فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے آپ برکت عطا فرما دیجئے، جن کی بچیوں کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے اللہ ان بچیوں کے نکاح کا انتظام فرما دے، بچوں کے نکاح کا انتظام فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو ختم فرما دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بگڑنے اور پھسلنے سے حفاظت فرما، ضلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کے پردوں کی حفاظت فرما، ان کو پردوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا آپ عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا آپ عطا فرما دیجئے۔ ہمیں دین سے محبت نصیب فرما، ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما، ہمیں شریعت سے محبت نصیب فرما، ہمیں تیری ذات سے محبت عطا فرما۔ اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب موت آئے تو ایمان پر موت عطا فرمانا، کلمے پر موت عطا فرمانا، نمازوں پر موت عطا فرمانا۔ اللہ ہم بازاروں میں مرنا نہیں چاہتے ہیں،
اللہ ہم دنیا کے تذکروں پر مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو تیرے دین پر مرنا چاہتے ہیں، تیری نمازوں پر مرنا چاہتے ہیں، تیرے قرآن پر مرنا چاہتے ہیں، تیری حدیث پر مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیاری پیاری موت عطا فرما، تیری رضا والی موت عطا فرما، تیرے نبی کے طریقوں والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔